صحابہ نے ویکھیا ایسا عجیب منظر بنیا ہوا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اور تسی بڑا تعجب کر رہے ہو اور بڑا بار بار ساڈے ول ویکھدے ہو اور سن لو اور جس طرح اسی اس مسجد وچ داخل ہو رہے ہاں کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دے وچ بھی اکٹھے ہی داخل ہوواں گے یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یہ شان میرے نبی دے صحابہ پاکاں دا آپ فرماندے نے میری امت دے وچوں سب تو پہلا جڑا آدمی جنت دے وچ جائے گا اللہ اکبر اللہ صحابہ نے پوچھیا اللہ دے محبوب پیغمبر جی اور کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلا جنت دے وچ جائے گا اللہ اکبر اللہ فرمایا او میرا ابو بکر ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذو جلال دی قسم ہے ابو بکر ایک دن صحابہ دے نال مسجد پڑھی ہوئی سی اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من اصبح منکم اليوم صائمان میرے نبی سوال کرتے نے یہ صحابہ کٹھے بیٹھے ہوئے نے میرے صحابہ اور پرسو آج تواڈے وچوں کدا نفلی روزہ ہے کنے نفلی روزہ رکھیا ہے یہ سارے دے سارے یہ صحابہ خاموش بیٹھے نے حالانکہ انہاں دے وچ حضرت عمر فاروق بھی موجود نے انہاں دے وچ حضرت عثمان بھی موجود نے انہاں دے اندر حضرت علی بھی موجود نے انہاں دے اندر حضرت طلحہ بھی موجود نے انہاں دے اندر حضرت زبیر بھی موجود نے اور کوئی صحابی نہیں بولیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے سونیا میں ابو بکر دا نفلی روزہ اور دوستو یہ ہے مقام میرے ابو بکر دا یہ ہے شان میرے ابو بکر دا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد پاک نے یہ پیارے صحابی فرماتے ہیں نبی جی میرا روزہ اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ توجہ دے نال میریاں گلاں سن لو اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے من آتا منکم اليوم مسکینا اور کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ اور کافی صحابہ تعداد کے اندر بیٹھے ہوئے نے اور کوئی صحابی نہیں بولیا حضرت ابو بکر صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے اے سونیا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزہ ہے اللہ اکبر اللہ اے سارے کام میرے پیارے ابو بکر صدیق کرتے جا رہے ہیں میرے نبی سوال کرتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اے روزہ بھی ابو بکر صدیق دا یہ نبی نے پوچھا ہے آج کسی نے کھانا کھلایا ہے ایک بھوکے نو پانی پلایا ہے ابو بکر فرماندے نے سونیا میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جڑے مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے اور جڑے یتیماں دے نال پیار کردے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے مدینے تو باہر ایک مدینی بی بی رہیا کردی سی نا اوہی چوکڑی دے وچ جا کے حضرت عمر فرماندے نے اے میں جھاڑو دے کے اور مسجد دے پانی بھر کے اس گڑیا دا پیشاب پخانا صاف کر کے باہر سٹ دیا کرتا سا فرمان لگے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نے اللہ اکبر فرماتے نے میں حسب مامور اللہ اکبر اللہ میں صفائی کرن دے واسطے بھائی دے گھر دے وچ گیا اور بھائی دے گھر دی صفائی بھی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اور مسجد وچ پانی بھی بھریا ہویا ہے اور بھائی دی بکری دا دودھ بھی جڑا چویا ہویا ہے اے بڑھیا دا پیشاب پخانا بھی اے صاف کر کے باہر سٹیا ہے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سوچیا اس بڈھی عورت دی خدمت کر کے کون گیا ہے ایڈی تے خدمت میں کردا سا
تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن پھر اگلے دن پھر گیا وا پھر میں کیا جلدی دے نہ جاواں جا کے ویکھاں تے صحیح اے کیڑی ہستی ہے جڑی ابو بکر کیڑی ہستی ہے جڑی بڈھی مائی اے بڈھی عورت دی خدمت کردی ہے آپ فرماندے نے میں ویکھنا کیاں ایک آدمی جڑا ہے جناب مائی دے گھر دے اندر اونے اپنے جسم دے اوتے چادر اوڑھی ہوئی ہے اللہ اکبر چادر پھیر رہی ہے واسطے میں ویکھاں تے صحیح کون ہے اے کیڑی ہستی ہے ذرا اپنا تسی تعارف دے کرواؤ بزرگو تسی کون ہو اور تسی کتھوں آئے ہو حضرت عمر فاروق فرمانے نے اس کو انہوں نے منہ دے اوتوں میں کپڑا ہٹایا ویکھیا کہ آدمی کون ہے یہ آدمی ہوئے جڑا کل پرسوں یہ ساڈا خلیفہ بنیا سی یہ ساڈا حکمران بنیا سی اج مائی غریب دی چوپڑی دے وچ جھاڑو بھی آپ ہی پھیر اللہ اکبر اللہ یہ شان میرے ابو بکر صدیق دی یہ مقام میرے پیارے ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی انہیں سر دے اوتے سرداریاں دا تاج رکھیا گیا ہے انہوں امیر المومنین دا لقب بھی دیتا گیا ہے یہ مسلمانہ دا خلیفہ بنیا ہے یہ دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج خلیفہ بنے نے کل اٹھے نے اپنے بازو دے اوتے ایک کپڑا پا لیا ہے اے بازار دے وچ کپڑا بیچن چلے جاندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رستے دے مل جاندے نے کہندے حضرت آپ کتھے جا رہے آپ فرماندے نے عمر میں بیوی بچیاں والا وا ایک کپڑا بیچ کے اپنا گزارا کراں گا اور توجہ فرمانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تسی دکان چلان لگ پے اگر تسی دکان دے اوتے جا کے بہ گئے اے خلافت کون سنبھالے گا حضرت جی تہاڈا خرچہ جیڑا ہے تانوں بیت المال دے وچوں ملے گا تسی انج کرو تسی مسلماناں دا نظام سنبھالو اللہ دے نبی فرماندے نے اج کدا روزہ ہے ابو بکر عرض کردے نے میں ابو بکر دا روزہ ہے آپ فرماندے نے مسکین نو کنے کھانا کھلایا ہے ابو بکر فرماندے نے میں مسکین نو کھانا کھلایا ہے ابو بکر عرض کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی اللہ نے مینوں احسان نصیب فرمائی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹیاں سوال کر دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانے من آدھا من کو مریوم مریضن اے میرے صحابہ اور دسو تہاڈے وچوں اج کسے نے کسے مریض دی بیمار پرسیوی کیتی ہے یا کہ نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر سوال کرتے نے ابو بکر فرمانے نے ہاں اللہ دے نبی جی یہ بیمار پرسی میں کر کے آیا ہاں اور بیمار پرسیاں اور تسی بھی کریا کرو اے بیمار پرسی دا بڑا ثواب ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ رات نو کسی بیمار دی عیادت واسطے جاندا ہے حتی یصبح اور ساری رات اودے حق دے اندر رحمت دے فرشتے اور رحمت دیاں دعائیں کردے رہندے نے اگر جڑا صبح جاوے اے شام تک رحمت دے فرشتے اللہ اکبر اللہ اودے حق دے اندر رحمت دیاں دعائیں کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک اور سوال کر دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے من تابع منکم اليوم جنازۃ اور کیا کسی نے اور کسی دا جنازہ بھی پڑھیا ہے کہ نہیں اور کوئی صحابی بولدا نہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہندے نے سونیا اج میں فلاں محلے دے وچ اور فوت ہویا سی میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہاں آپ فرماندے نے میرے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جدے وچ اے چار صفتاں موجود نے اور جدے اندر اے چاروں صاحب پائے جان اللہ اکبر اور جدے چار کام کیتے ہون اللہ دے نبی زمان دین لگے دے فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید دے نال کینا وا اللہ پاک او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے
اللہ اکبر اللہ اللہ مندی توفیق عطا فرمائے اے او صدیق اکبر یارو جدی مہرت احمد چڑھیا اور ساری خلق تو پڑھنا اور جدے کلمہ رسول دا پڑھیا اور حشر اور شرمندہ ہو سی اور جڑا نام صدیق تو سڑیا اے سید محمدی اور حقدار او جنت دا اور جنہیں لار رسول اللہ دا پڑھیا اے دیو ابو بکر صدیق اور جنہوں پیارے پیغمبر فرمانے نے اے ابو بکر اور تیرے واسطے جنت دے اٹھاں دروازیاں دے وچوئی آوازاں پہن گیاں اللہ اکبر اللہ اے دیو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ ابو بکر نجرہ جاندے نے ابو بکر دے کار دوپہر دا وقت دے فرمان لگے اللہ خیر کرے میرے نبی دوپہر دے وقت کسے دے گھر نہیں ہوندے اللہ اکبر اے میرے نبی نے ٹائم دسیا ہے عشاء تو بعد کسے دے گھر دے وچ نہیں جانا صبح دی نماز تو بعد اذان تو بعد کسے دے گھر وچ نہیں جانا دوپہر دے ٹائم اور کسے دے گھر دے وچ نہیں جانا اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرمان دے کسے نے دسیا ابو بکر نبی تیرے والا آ رہے نے حضرت ابو بکر نکل کے بعد دروازے دے وچ کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال ملاقات ہوئی ہے فرمان لگے حضرت جی مینوں حکم کر دے میں ابو بکر چھڈ کے تواڈے کول آندا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر اللہ پاک نے مینوں ہجرت دا حکم دے دتا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے محبوب جی تانوں میں کلیا نہیں جان دینا اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو بکر میں کلیا کدوں جانا ہے آسماناں والے رب نے آواز دے کے گیا ہے اللہ اکبر سونیا ہجرت کرنی ہے تے نالے ابو بکر نوں نال لے کے جانا ہے اے کون ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب اے مکے دے وچوں جا رہے نے اللہ دے محبوب پیغمبر سورۃ یاسین دیاں تا پڑھ کے اے مٹی انہاں دے اوتے سٹ دے نے اور سارے دے سارے اندھے ہو جاندے نے انہاں نوں نہیں پتہ ابو بکر بھی نکل گئے اللہ دے محبوب بھی نکل گئے اے جا رہے نے اے سفر کرتے جا رہے نے ابو بکر کدی میرے نبی دے اگے چلدے نے ابو بکر ہٹ کے کدی پیچھے آ جاندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے ابو بکر فرماندے نے اے سونیا محبوبا جدوں دوڑ کے پیچھے آنا وا میرے ذہن وچ گل ہوندی ہے اور کوئی بے ایمان میرے نبی دے کو حملہ کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر جی جدوں پیچھے اگے ہونا وا تے پیچھے دا فکر ہے میں دوڑ کے پیچھے آ جانا وا اور رستے دے وچ پوچھن والے نے کسے پوچھیا ہے نا اے ابو بکر تیرے نال کون ہے ابو بکر فرماندے نے اگر میں جھوٹ بولیا میری صداقت دے وچ فرق آ جائے گا اگر میں سچ بولیا میرے نبی دی جان دا بھی خطرہ ہے حضرت ابو بکر نوں اللہ پاک نے الفاظ دس دتے حضرت ابو بکر فرماندے نے آذا رجلا یہدی السبیل اے او بندہ ہے جڑا مینوں سیدھا راہ دس رہا ہے اور کہنے والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے مجاہد ملت مولانا استاد محترم ایتھے فرمایا کرتے سن رب نے ابو بکر نوں ایسی گل سمجھائی اللہ اکبر اللہ اسی بھولے ساں اسی تیرا نوں اس جنت راہ دکھائی اور مودی سمجھیا ابو بکر نے اور پنڈ کسے ہے جانا ابو بکر نوں رستہ دسن کارن آیا بندہ نال سیانا اور نکیلے پتھراں دے اوتے میرے نبی دے پیر بھی زخمی ہو گئے اللہ اکبر اللہ اے پیدل چلدے نے اور پہاڑی دے اوتے چڑھن لگے میرے نبی فرماندے نے میرے ابو بکر میرے پیر بھی چلدی ہو گئے ابو بکر میرے پیر بھی زخمی ہو گئے ابو بکر اے لوکاں والے پتھراں دے اوتے چل کے میری جوتی بھی ٹوٹ گئی ہے اے میرے پیر زخمی ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پیدل چلے آگے ٹانڈیا اے سیرت نگار دیکھتے نے حضرت ابو بکر عرض کرتے نے سونیا محبوبا میں حاضر میرے قدیاں دے اوتے بیٹھ جاؤ اللہ اکبر اللہ اے ہے شان ابو بکر اے ہے مقام ابو بکر اللہ اکبر اللہ اے نا کسی کہنے والے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا
اور کسی کہنے والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا اور ہجرت دی رات نیارے اور صدیق کر تیارے تیری میری تیری بات ہے اللہ اکبر اللہ اور نازک پیران دیاں تلیاں میرے نبی دیاں نازک تلیاں اور نازک سی پیران دیاں تلیاں اور صدیق سہنا سکیا واہ محبتاں بدیاں آنکھیں میں واری واری موٹے دے کرو سواری تیری میری تیری بات ہے اور طالب مطلوب روانہ اور طالب مطلوب روانہ اور ویکھے پیا سارا زمانہ اور یاراں دی کیوں تیاری تیری میری تیری بات ہے ہجرت دی رات دیاری صدیق کر تیاری تیری میری تیری بات اللہ تیرا نے میرا بھلا فرمائے اللہ ضرور ٹائم نہ ہونے دی توفیق عطا فرمائے ٹائم کافی ہو گیا اللہ پاک تانوں آਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ ਤੁਹਾਡੇ نیک ارادਿਆਂ ਨੂੰ پورا فرمائے اللہ پاک ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ خیر و برکت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ مولانا العظیم